یعنی اگر کسی کو واقعاً معرفت ہے کہ ہم خدا کے سامنے آ رہے ہیں، ان یصفر لونہ، اس کا یہی ہونا چاہیے کہ اس کا چہرہ زرد پڑ جائے اور اس کے پیر کانپنے لگے۔ ایک صاحب ہیں جو ہے وہ، دیکھیے ایک چیز اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کل کے والے جلسے میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ امام کی زندگیاں صرف بیان کرنے کے لیے اور خوش ہونے کے لیے فقط نہیں ہیں۔ بے شک بیان کرنا چاہیے اور ہم کو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے امام، لیکن اس سے ہم کو درس کیا لینا ہے؟ اب میں جو روایت نقل کرنے جا رہا ہوں، جو عام طور پر ہمارا آپ کا طریقہ ہے، ہم لوگوں کا طریقہ ہے کہ ہم مارکیٹ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، 10 بار آئینہ دیکھتے ہیں، بالوں میں کنگھی کرتے ہیں، داڑھی میں کنگھی کرتے ہیں، جو سب سے قاعدے کا لباس ہوتا ہے، جوتے میں پالے بن کے نکلتے ہیں، لیکن جب نماز کے لیے آتے ہیں خدا کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں نا۔ ابھی کیا عرض کیا امام حسن نے، کیا فرمایا کہ جو بھی خدا کے سامنے ہے اس کا یہی حال ہونا چاہیے۔ تو نماز کا مطلب یعنی ہم خدا کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں نا۔ ہم خدا کے سامنے آتے ہیں تو کس حال میں؟ لنگی پہن لیا، بنیان پہن لیا، یا جو بھی جو ہے وہ سلیپنگ سوٹ ہے اس میں آگے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ لیکن امام کے لیے روایت کیا کہتی ہے؟ ابی خیثمہ کہتے ہیں کہ کان الحسن ابن علی علیہ السلام اذا قام الی الصلاۃ، کہ جب امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو لبس اجود ثیابہ، تو امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام جو سب سے بڑھیا کپڑا ہوتا تھا وہ امام اپنی نماز کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ اور سیدھی بات ہے کہ ہم عوام کے سامنے تو اچھا پہن کے جائیں۔ اچھا ایک بات یہ بتائیے، ہم کو یہ سب نعمتیں دی کس نے ہیں؟ خدا ہی نے تو دی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اگر ہمارے باپ نے ہم کو ایک بہترین سوٹ بنوا کے دیا ہے، ہم سارے زمانے کے سامنے پہن کے جائیں، ہمارے باپ کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں نے جو اتنا بڑھیا قیمتی 5000 کا سوٹ بیٹے کو پہنوایا ہے، بنوایا ہے، میں بھی دیکھوں کیسا اچھا لگتا ہے۔ دنیا کے سامنے پہنیے آپ، باپ کے سامنے نہ پہنیے، باپ کو اچھا لگے گا۔ ساری نعمتیں اس اللہ نے عطا کی ہے نا۔ آپ سب کے سامنے بڑھیا بڑھیا پہن کے جاتے ہیں اور خدا کے سامنے سلیپنگ سوٹ میں، خدا کے سامنے بنیان اور لنگی میں۔ امام حسن نے اپنے عمل سے سکھایا ہے، خدا کی بارگاہ میں آؤ تو جو سب سے بڑھیا لباس ہے، جو سب سے اچھا لباس ہے وہ پہن کے آؤ۔ چنانچہ روایت کیا کہتی ہے کہ اذا کان الحسن ابن علی، جب امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام قام الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، لبس اجود ثیابہ، جو حضرت کے لباس میں سب سے بڑھیا لباس ہوتا تھا وہ استعمال کرتے تھے۔ ایک عجیب چیز ہے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں 1-2 منٹ جو بچے ہیں، کہ وہی خدا کے حضور کا احساس۔ روایت کہتی ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے 25 مرتبہ پیدل خانہ خدا کا سفر کیا ہے۔ اور جب لوگوں نے پوچھا اس سلسلے میں تو امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے پوچھا یہ پیدل آپ کیوں جاتے ہیں، تو قال الحسن علیہ السلام انی لاستحیی من ربی، مجھے شرم آتی ہے اپنے پروردگار سے، ان القاہ ولم امش الی بیتہ ماشیا، کہ میں خدا کے بارگاہ میں پیش ہوں اس طرح سے کہ میں پیدل اس کے گھر کی طرف نہ گیا ہوں، اس لیے میں پیدل جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں بلکہ روایت کہتی ہے 3 مرتبہ زندگی میں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پورا مال، پوری زندگی میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا مال 3 بار آدھا آدھا تقسیم کیا ہے، آدھا خود آدھا راہ خدا میں، 1 بار نہیں 2 بار، 3 مرتبہ، ایک درہم، حتی نعلن بنعل، درہمن بدرہم، ثوبن ایک کپڑا، ایک درہم، ایک دینار، ایک جوتا چپل، آدھا میرا، آدھا۔ 3 مرتبہ امام نے اپنے پورے مال کو اپنے اور خدا کے درمیان تقسیم کیا ہے، پالنے والے۔ اور ایک روایت بھی ہے کہ آدمی اگر جنت میں جانا چاہتا ہے نا تو جنت دار اسخیاء ہے، سخی لوگوں کی جگہ ہے۔ حتیٰ روایت یہ کہتی ہے، حتیٰ کہ اگر آدمی مومن نہیں بھی ہے تب بھی اگر وہ سخی ہے تو اللہ آخر تک اس کو جو ہے وہ اس کا اجر دے ہی دے گا، وہ ہو سکتا ہے راہ راست پر آ ہی جائے۔ خدا
بحق امام حسن علیہ السلام ہم سب کو اپنے اس امام عظیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔